فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ دوسرا باب، عرفانی تعلیمات میں انحرافات۔ دولت و اقتدار، دھوکے بازوں اور عرفان کے دعوے داروں کا جھانسا کا دوسرا بقیہ حصہ۔ مثال کے طور پر ایک اختلاف جو سابقہ زمانے میں ایران میں بغیر کسی خرچے اور محنت کے پیدا کیا گیا اور تقریباً ایران کے تمام شہروں اور علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، حیدری اور نعمتی کا تنازع تھا۔ طریقت حیدریہ ایک شیعہ سلسلہ ہے جو 7ویں صدی ہجری کے صوفی شیخ صدر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ طریقت خراسان سے شروع ہو کر پورے ایران میں پھیل گئی۔ ابن بطوطہ کے بقول حیدریہ زہد میں مشہور و ممتاز ہوتے تھے، اور ان کے امتیازات میں سے ایک یہ تھا کہ اس طریقت کے درویشوں کے لیے شادی کرنا ممنوع تھا۔ صفوی دور میں کچھ لوگوں نے شیخ صفی الدین اردبیلی کی طریقت کی پیروی کرنا شروع کیا، اور شاہ اسماعیل صفوی کے والد سلطان حیدر متوفی 898 ہجری کے نام کی مناسبت سے یہ سلسلہ حیدری کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں انہی لوگوں نے قزلباش گروہ کو تشکیل دیا جو شاہ اسماعیل کو اپنا مرشد کامل اور صوفی اعظم اور قطب مانتا تھا۔ یہ گروہ شاہ عباس کے دور میں شاہ نعمت اللہ ولی کے مریدوں سے جو نعمتی کہلاتے تھے الجھ گئے، جس کے بعد شاہ عباس صفوی نے قزلباشوں کی برتری کو ختم کرنے کے لیے ان کو غیر مسلح کیا۔ جہاں تک نعمت الہیہ طریقت کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک شیعی سلسلہ ہے جس کے بانی 8ویں صدی ہجری کے مشہور صوفی و شاعر شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی ہیں۔ وہ ایک عرصے تک یزد اور سمرقند میں رہے اور آخرکار اپنی زندگی کے آخری 25 سالوں میں کرمان کے قریب ماہان نامی ایک گاؤں میں اپنی قائم کردہ خانقاہ میں رہنے لگے۔ ان کا مقبرہ بھی وہیں پر ہے جو اس وقت ایک زیارت گاہ ہے۔ شاہ نعمت اللہ کو عوام میں کافی مقبولیت حاصل تھی اور ان کو ولی اور شاہ عارفوں کا بادشاہ کے القابات ملے تھے۔ اس وقت سے اس سلسلے کے تمام شیوخ شاہ کہلانے لگے۔ طریقت نعمت الہی 8ویں صدی ہجری سے اب تک ایران اور ہندوستان میں فروغ پا رہا ہے اور مختلف شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے بعد ایران میں شیعہ مذہب کی فتح اور کامیابی اور رسمی حیثیت ملنے کے بعد حیدریہ اور نعمت الہیہ شیعہ درویشی طریقتوں کو پہلے سے زیادہ اور خاص طور پر شہری طبقوں میں اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ ان دو طریقتوں کے پیروکار شہریوں اور تاجروں کے مختلف طبقات میں اپنے اثرات بڑھانے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنا شروع ہوئے۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی ہجری کے ایرانی مورخین اور مغربی سیاحوں کے مطابق اس زمانے میں ایران کے بہت سے شہروں کے باشندے حیدری اور نعمتی طریقتوں کے حامیوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ البتہ یہ میں نے خود نہیں دیکھا اور میری عمر اتنی نہیں کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں کچھ یاد ہو، تاہم اپنے والد اور دیگر لوگوں سے جنہوں نے اس مسئلے کو قریب سے دیکھا تھا اس بارے میں سنا ہے۔ استعماری قوتوں نے علاقوں اور شہروں میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں کو 2 گروہوں حیدری اور نعمتی میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی یہ ایجاد اور اختراع خاص طور پر عاشورہ کے دن مؤثر واقع ہوتا تھا۔ نعمتی اور حیدری دستوں کے نعرے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ زیارت گاہ شہر کے مرکزی امام بارگاہ میں پہلے داخل ہونے کے لیے یہ 2 گروہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے اور بعد لاٹھیوں کی بارش اور خون خرابے اور قتل تک جا پہنچتی تھی، صرف اس لیے کہ حیدریوں کا دستہ پہلے جائے یا نعمتیوں کا۔
سال کے دیگر دنوں میں بھی یہ اختلاف سامنے آتا رہتا تھا اور حیدری اور نعمتی گروہ کسی بھی معاشرتی مسئلے میں ایک دوسرے سے دست و بک گرہواں ہو جاتے تھے۔ ان موقعوں پر کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آخر یہ نعمتی اور حیدری کیا ہوتے ہیں اور یہ لڑائی جھگڑا کس بات پر ہے۔ شیاطین اور استعماری عناصر نے ہمیشہ سے مختلف عنوانات اور طریقوں سے عوام میں اس قسم کے مقابلے پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کیا ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا نہ ہو، اور جب بھی کسی اجتماعی عمل کی بات ہو تو ایک شخص آ کر یہ کہے کہ یہ کام تو حیدریوں کا ہے، تاکہ نعمتی افراد اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں اور تعاون نہ کریں، یا یہ کہے کہ یہ کام نعمتیوں کا ہے، اور اس طرح حیدری گروہ کے لوگ اس معاملے سے الگ ہو جائیں اور مخالفت کر بیٹھیں۔ ترک و فارس، عرب و عجم، بروجردی اور خرم آبادی وغیرہ کے نام سے اختلافات سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ہدف اور مقصد ایک امت، ایک ملک اور قوم، ایک برادری اور ایک شہر وغیرہ کی سطح پر لوگوں کے درمیان موجود اتحاد اور یکجہتی کو ختم کرنا ہے۔ اس ضمن میں جو اختلافات استعماری قوتوں کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں سب سے زیادہ مؤثر واقع ہوتے ہیں وہ مذہبی اختلافات ہیں، جس کی واضح ترین مثال شیعہ سنی اختلافات ہیں۔ اسلام کے دشمن ان اختلافات سے جتنے فوائد حاصل کرتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں۔ البتہ اختلافات صرف شیعہ و سنی کی حد تک نہیں، اور سامراجی قوتوں نے اختلافات کے مختلف انواع و اقسام ایجاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ان اختلافات میں سے ایک نمونہ شیخی اور بالاسری کا معاملہ ہے، جو کرمان، یزد اور ایران کے جنوبی علاقوں میں لوگوں کے درمیان پیدا کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا ایک گروہ شیخ احمد احسائی اور حاج کریم خان کے ماننے والے ہیں، جن کو شیخی کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ ایک اور عالم کی پیروی کرتے ہیں اور بالاسری کہلاتے ہیں۔ ان کا اختلاف بھی دو عالموں کے درمیان اس بات پر اختلاف رائے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم میں ان کے سر کے مقام کے اوپر یا اس کے برابر میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ ادب اور احترام کی رعایت کرتے ہوئے اس مقام سے آگے جہاں معصومین علیہم السلام کے بدن اور سر مبارک واقع ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس مقام کے برابر میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ معصوم کے سرانے کے برابر میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور ضروری ہے کہ قبر کے پیچھے ہی نماز ادا کی جائے۔ یہی اختلافات فرقہ بندی کی بنیاد بن کر دو گروہوں شیخی اور بالاسری کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دینے کا باعث ہوئے۔ البتہ اسلامی جمہوری نظام کی برکت سے اس قسم کے بہت سے اختلافات دور ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عوام میں مزید بیداری پیدا ہونے سے دیگر بے بنیاد اختلافات کے بھی خاتمہ ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ استعمار کا ایک اہم مقصد مختلف فرقوں، مسالک اور مذاہب کی ایجاد، انہیں تقویت فراہم کرنا، اختلاف اور تفرقے کی آگ کو بھڑکانا اور عوام کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرنا ہے۔ یہ در حقیقت لڑاؤ اور حکومت کرو کی وہی مشہور سیاست ہے جس سے شیاطین اور سامراجی قوتیں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کے درپے ہوتی ہیں۔ یہ اہم نہیں ہے کہ اختلاف کس موضوع پر ہو، بس یہی کافی کہ اختلاف ہر حال میں موجود ہو اور معاشرے میں وحدت اور یکجہتی موجود نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے تاکہ نادانستہ طور پر دشمنوں کے جال میں نہ پھنسیں اور ہم خود وہ کام نہ کریں جو دشمن چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم خود رہنمائی کی نیت اور ارادے کے باوجود نادانستہ طور پر دشمن کے مقاصد کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ایک نئے اختلاف کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی مسلک یا فرقے کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے اختلافات کو ہوا دیں تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی خواہش ہے۔ یہ شیاطین تو بس یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو سکے ایسا کام کرے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ہی الجھ جائیں، اور یہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس جنگ میں کون غالب اور کون مغلوب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ان کے لیے اختلاف اور نزاع ہی اہمیت رکھتا ہے اور دونوں جانب کے لوگوں کے قتل ہونے میں ان دشمنوں کا ہی مفاد ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان موجود اختلافات سے نمٹنے کے لیے نہایت احتیاط اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے اور غیر ذمہ دارانہ اور جذباتی اقدامات سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اسلامی معاشرے کو مزید نقصان اور دشمنوں کو مزید فائدہ پہنچانے کے علاوہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ دین سازی اور جعلی مذاہب کی ترویج سے استعماری طاقتوں کا دوسرا مقصد مارکسزم کا مقابلہ تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 1990 کے اوائل تک اور تقریباً 70 سالوں کے دوران
دنیا میں دو سپر پاور آمنے سامنے آ گئے، مشرق میں مارکسزم اور کمیونزم کا غلبہ تھا اور مغرب میں کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا۔ امریکہ اور اس کے زیر قیادت اکثر مغربی ممالک جو کیپٹلزم کے حامی تھے مارکسزم کو اپنا اولین دشمن سمجھتے تھے اور پوری قوت کے ساتھ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مارکسزم کا نعرہ یہ تھا کہ دین معاشروں کے لیے ایک افیون ہے اور اس طرح یہ نظام ہر قسم کے دین و مذہب کا مخالف تھا، لہٰذا لادینیت کی ترویج اور ہر قسم کے مذہب کی نفی کرنے میں مارکسزم کا مفاد اور امریکی سرمایہ دارانہ نظام کا نقصان تھا، اور اس کے برعکس معاشروں میں دین کی طرف رجحان مارکسزم کے اثر و رسوخ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مغربی ممالک امریکہ اور برطانیہ کی سربراہی میں مختلف مذاہب کی تبلیغ اور ترویج کرنے لگے تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے اور سابقہ سوویت یونین اور کمیونزم محاذ کے بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ کا مقابلہ کریں۔ کمیونزم کے اثرات کو روکنے کے لیے صرف دین کا نام استعمال کرنا کافی تھا اور اس کی نوعیت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ البتہ مغربی طاقتوں کی کوشش جس کا وہ خاص خیال رکھتے تھے یہ تھی کہ یہ مذہب ایسا ہو جس سے امریکہ کو کوئی نقصان نہ ہو، اور یہ وہی چیز تھی جس کو امام خمینی امریکی اسلام سے تعبیر کرتے تھے، جس کی واضح مثال بعض عرب ممالک میں موجود سمجھوتہ کرنے والے اسلام سے ہے۔ اس طرح مختلف مذاہب اور فرقوں کے ایجاد و اختراع در حقیقت سوویت اور کمیونزم جیسے سپر پاور کا مقابلہ کرنے کا ایک ذریعہ اور دوسرا عامل اور محرک تھا، جس کے تحت مغربی سامراجی ممالک نت نئے مذاہب اور فرقے بنانے کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ البتہ سوویت یونین کا خاتمہ اور کمیونزم کا محاذ بند ہو جانے کے بعد فی الحال یہ سبب موجود نہیں، لیکن 70 سالوں سے زائد عرصے میں اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ پہلا عامل اور سبب اختلافات پیدا کرنا صدیوں سے موجود تھا اور اس وقت بھی موجود ہے۔ دین سازی اور جعلی فرقے اور مذاہب کی ایجاد کے پیچھے ایک تیسرا مقصد بھی ہے جو گزشتہ چند دہائیوں کے دوران بالخصوص ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد عالمی اسلام میں پیدا ہونے والی بیداری کی لہر کو روکنا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور گزشتہ دہائیوں میں عالم اسلام میں اٹھنے والی بعض دیگر تحریکوں نے امریکہ سمیت مغربی ممالک کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اسلام ان کے لیے کمیونزم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر ان ممالک نے اپنے سماجی اور دیگر علوم کے ماہرین اور نظریہ سازوں سے مدد طلب کی تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ یہاں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مکمل طور پر دین کو رد کرنا اور اسلام کی مخالفت کرنے سے کمیونزم کے اثر و رسوخ اور پیش رفت میں اضافہ ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ طریقہ کار اختیار کرنا امریکہ اور مغرب کے مفاد میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے تھے، چنانچہ انہیں ایسے راستے کا انتخاب کرنا تھا جس میں اسلام کا نام تو محفوظ رکھا جائے مگر ایک ایسا اسلام لایا جائے جس سے قوموں کی بیداری اور ایران کی اسلامی انقلاب جیسی تحریکیں پیدا ہونے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس طرح کے اسلام کو کمیونزم کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا تھا اور مغرب اور کیپٹلزم کے محاذ کو اسلام کی جانب سے کوئی خطرہ بھی نہیں رہتا تھا۔ ایسے رجحانات جو لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ آپ صرف روحانی اور معنوی کمال حاصل کرنے کی فکر کریں اور اپنے ذہن کو دنیاوی امور میں مشغول نہ کریں اور سیاسی مسائل سے بالکل لا تعلق رہیں، اور اگر کبھی آپ کو اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے مختلف طاقتوں، حکومتوں یا دولت و اقتدار والوں سے سمجھوتہ کرنا پڑے تو آپ یہ کام ضرور کر لیں۔ اس سلسلے میں جب ہم گزشتہ نصف صدی کے دوران خصوصاً 1963 کے بعد ایران کے مسائل اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مشائخ اور صوفیوں کی اکثریت دربار اور درباریوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ اس دور میں وزارت عظمیٰ اور دیگر وزارتوں سے لے کر پارلیمنٹ اور دیگر اہم کلیدی عہدوں کے بہت سے لوگ مختلف صوفی فرقوں کے حامی تھے۔ 1963 کے بعد پہلوی نظام نے تصوف کو فروغ دیا، شاندار خانقاہوں کی تعمیر کی اور باطل مذاہب اور فرقوں اور متعدد مشینری اداروں کو تقویت دے کر انہیں اثر نو فعال بنایا اور انہیں کافی مالی امداد فراہم کی۔ اس سلسلے میں متعدد مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جن کے معتبر اسناد اور دستاویزات موجود ہیں۔ ڈاکٹر اقبال مذکورہ لوگوں میں سے ایک ہے جو ایک مشہور صوفی فرقے سے وابستہ تھے۔
اقبال کا خاندان ان 40 خاندانوں میں سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلوی دربار سے وابستہ تھے اور کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر منوچہر اقبال MBBS اور ان کے والد خراسان کے ایک بڑے ذمہ دار تھے۔ اقبال کا خاندان ایک صدی سے زائد عرصے تک خراسان میں اثر و رسوخ رکھتا تھا اور اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال کو دربار میں بلایا جاتا تھا۔ وہ پہلے پارلیمنٹ کارکن بنا اور اس کے بعد سفیر، شاہ کا خصوصی ایلچی، وائس چانسلر تہران یونیورسٹی، وزیر اعظم اور وزیر دربار کے عہدے پر فائز رہا۔ ان کی آخری پوزیشن نیشنل آئل کمپنی کے ڈائریکٹر بورڈ کی صدارت تھی۔ اقبال کی وزارت عظمیٰ جو اپریل 1957 سے ستمبر 1960 3.5 سال تک رہی، 1941 کے بعد پہلوی دور کی طویل ترین حکومت تھی۔ ان کے دور سے ایران میں شاندار خانقاہیں تعمیر کی گئیں اور تصوف کی ترویج کے لیے وسیع پیمانے پر تبلیغ کی گئی۔ اس دور میں تصوف کی متعدد کتابیں مسلسل طور پر شائع کی گئیں۔ انقلاب کے بعد اس قسم کی کتابیں اعلیٰ کاغذ اور چھپائی کے ساتھ بیرونی ملک سے شائع اور اسمگل کی جاتی ہیں۔ اس وقت صوفیہ مسلک کی بہت سی کتابیں فرانس، جرمنی، امریکہ اور بعض دیگر یورپی ممالک سے شائع ہوتی ہیں۔ ان ممالک میں رہائش پذیر شیوخ اور قطب صاحبان جو انتہائی شاندار گھروں میں عیش و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کتابوں کی چھپائی کا انتظام کرتے ہیں اور پھر مظلوم لوگوں کی ہدایت و ارشاد کے لیے یہ کتابیں بھیج دیتے ہیں۔ یہ حضرات جن کے دل لوگوں کے حال میں تڑپتے ہیں اور عرفانی حقائق اور باریکیوں سے ہمارے لوگوں کی دوری اور محرومی پر بہت ہی پریشان ہیں، مہربانی فرما کر مختلف سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے انتہائی محنت اور مشقت سے ہمارے لیے یہ کتابیں تحریر اور چھپوا کر بھیجتے ہیں۔ بہرحال گزشتہ 2-3 دہائیوں کے دوران یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دشمنوں کی جانب سے تصوف کی ترویج کا اہم مقصد یہ ہے کہ عوام کے دینی اور عرفانی رجحانات کو اس کی صحیح سمت سے منحرف کریں، اور اس پالیسی کی ایک وجہ یہ ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا تھا کہ دینی اور عرفانی رجحانات کو جڑ سے ختم کرنے کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر ایسا ممکن بھی ہوتا، چونکہ مجموعی طور پر اس کا فائدہ کمیونزم محاذ کو ملتا تھا، اس لیے ایسا قدم اٹھانا امریکہ اور مغربی ممالک کے مفاد سے متصادم تھا۔ البتہ تبدیلی اور تحریک پیدا کرنے والے اسلام کو قبول کرنا اور مکمل طور پر اسلام اور عرفانی رجحانات کی مخالفت کے درمیان انہوں نے تیسرا راستہ اختیار کیا جو انحرافی مذاہب اور صوفیانہ رجحانات کو فروغ دینے پر مبنی تھا۔ ایسا انحرافی راستہ جس میں کسی قسم کی سماجی تحریک اور سیاسی شعور موجود نہ ہو۔ اس طرح کے عرفان میں اگر آپ کو خدا کی جستجو ہے تو آپ کسی گھر، خانقاہ یا محفل میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور پوری رات ہو کے نعرے بلند کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، لیکن صبح کو جب آپ اٹھ کر گھر یا خانقاہ سے باہر نکلے، یہ اہم نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، آپ کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے اور فلاں عالم دین نے کیا کہا ہے۔ اس جعلی مذہب اور عرفان میں علماء دین کو ایک ایسے طبقے کے طور پر متعارف کیا جاتا ہے جن کو عرفان اور عرفانی مسائل کے بارے میں جو دین کی روح ہیں کوئی معلومات نہیں ہے، اور وہ صرف چند واجبات اور مستحبات اور دین کے ظاہری احکام میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس طبقے کا شاہ اور حکومت سے اختلاف اور سیاسی معاملات میں شمولیت کو بھی دنیا اور دنیاوی امور میں مشغول ہونے اور اللہ کی یاد سے غفلت کی ایک واضح مثال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نظریے کے مطابق ایک سچا عارف اور واصل باحق وہ شخص ہے جس نے فرقے کے شیخ اور کتب سے بیعت کر کے سیاستدانوں اور علماء سے تعلق کو اپنے دل سے نکال کر مکمل طور پر یاہو اور حلقہ ذکر میں دل لگایا ہوا ہو۔ اس طرح فرد کو سیاست اور معاشرے کے مسائل سے مکمل لا تعلقی کے بعد اس جعلی اور متبادل عرفان کا ایک اور اہم ستون لوگوں اور علماء دین کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ علماء عوام کو ہدایت اور رہنمائی کر کے سامراجی طاقتوں اور ان کے مفادات کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ اور برطانیہ اور دیگر استعماری قوتیں پہلے سے ہی علماء کی طاقت اور اپنے مفادات کو ان سے لاحق خطرات کے بارے میں کم و بیش آگاہ تھے، لیکن ایران میں علماء اور امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ خطرہ ان کے لیے پہلے سے زیادہ واضح ہو گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس خطرے کا مقابلہ اور لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی اپنی کوششوں میں کئی گنا اضافہ کیا ہے۔ بہر صورت تصوف کا راستہ طے کرنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس راہ میں بہت سے جال بچھائے گئے ہیں
اور راہور اور سالک کو انحراف کے شدید خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت استعماری طاقتوں نے تصوف کو در حقیقت اپنے اسلام مخالف اغراض و مقاصد کے لیے فروغ دے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ حقیقی اسلام اور عرفان کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کچھ سادہ لوگ فراودان مکاروں کے فریب میں آ کر عرفان اور اسلام کے نام پر بنائے گئے ان کے جعلی مذہب اور روحانی فرقوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسرا باب اپنے اختتام کو پہنچا، عرفانی تعلیمات میں انحرافات، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ کو بھی اختتام کرتے ہیں، پارٹ نمبر 9 کو اختتام کرتے ہیں۔